علاج ایک لمبا پروگرام بتاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ پرائمری کرونک پروگریسو النیسز جو ہیں ان کا علاج فار ایور ہوتا ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، جیسے دل کی بیماری ہے۔ تو نشے کی بیماری بھی اسی زمرے میں آتی ہے، اور یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ نشے کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے کہ کچھ لوگوں کا جسم نشہ کرتے کرتے انفٹ ہو جاتا ہے نشے کے لیے، اور اس سے نشے کی بیماری جنم لیتی ہے، جس سے پھر مریض بھی نقصان اٹھاتا ہے اور گھر والے بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور یہ جو نشے کی بیماری ہے ایک پرائمری کرونک پروگریسو النیس ہے، اور اگر علاج نہ کیا جائے تو جان لیوا ہے، اور یہی ڈائبٹیز کے لیے ہے، یہی ہارٹ ڈیزیز کے لیے ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہمیشہ جاری رہنا پڑے گا، پر علاج کی شکلیں بدلتی رہیں گی۔ پہلے انڈور اگر ہوگا تو پھر آؤٹ ڈور ہوگا، پھر آؤٹ ڈور ہوگا تو پھر ویکلی ہوگا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ آپ سیلف کیئر سیکھ لیں گے، پھر بیچ میں کسی مناسب سٹیج پہ آپ جو 12 قدموں کا پروگرام ہے اگر اس میں جانے لگیں تو وہاں کی کریونگ ختم ہو جائے گی۔ پھر اگر زندگی بنانی ہے تو فالو اپ میں آتے رہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے یہاں پہ۔ جب یہ بات ہم کہتے ہیں کہ بھی دیکھو یہ بات علاج شروع تو ہوتا ہے پر ختم نہیں ہوتا، یہ جاری رہتا ہے، تو ہم یہ بات خوشی سے نہیں کہتے، نہ ہی فخر سے یہ بات کہتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی ایسا علاج ہو جو پیر کو شروع ہو اور جمعے کو ختم ہو جائے تو ہم بڑے فخر سے کہیں گے کہ جناب دیکھو ہم نے ایک علاج بنا لیا ہے جو پیر کو شروع ہوتا ہے، جمعے کو ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کوئی ایتے پھر کوئی گالنا نہ ہوئی کہ پھر ایڈا لمبا علاج۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں نے تو نہیں مشورہ دیا تھا کہ نشے کا پنگا لو، میں نے تو نہیں کبھی کہا تھا کہ بھائی نشہ کر لو، میں بہت جلدی آپ کا علاج کر کے آپ کو مدد کروں گا۔ میں نے تو کبھی زندگی میں کسی کو مشورہ نہیں دیا کہ یہ پنگا لینا ہے آپ نے۔ میں تو ہمیشہ سب کو یہ کہتا ہوں کہ بچ کے چلو، بچ کے چلو، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نشے کی بیماری کو آپ دعوت نہ دیں کہ آپ کے پاس وہ آئے یا آپ کے گھر میں وہ آئے۔ اور ابھی بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں انہی کی تربیت کرنا شروع کر دو تاکہ آگے پھر مسئلہ نہ آئے۔ سچی سائنٹیفک باتیں ہیں، وہ سن کے لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے، منہ نہیں چوم لیتے آپ کا۔ 2 دن پہلے میں ایک چینل پہ گیا ہوا تھا، پبلک نیوز اس کا نام ہے، اور وہ عام طور پر مارننگ شو میں انٹرویوز کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور اس پروگرام میں نشے کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس کا علاج شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اس کا علاج چلتا رہتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ایک دفعہ ریہیب میں جائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ غلط کہتا ہے۔ ہو بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ اور جانا پڑے، ایک دفعہ اور جانا پڑے، اور یہ ریلیپسنگ اینڈ ریمیٹنگ ڈس آرڈر ہے، اور شروع میں اس میں ریلیپسنگ زیادہ اور ریمیٹنگ کم ہوتا ہے، پھر ریلیپسنگ اور ریمیٹنگ برابر ہونے لگتا ہے، اور پھر ریلیپسنگ نہیں ہوتی، ریمیٹنگ اور ریمیٹنگ ہوتی ہے، تو الٹیمیٹلی بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ لمبی بات ہے، اٹ کین ناٹ بی ایشورڈ اہیڈ آف ٹائم۔ تو پروگرام ختم ہو گیا، تو اس کا ان کے جو اینکر اور پروڈیوسر ہیں وہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں، خواجہ عبدالروب صاحب۔ تو وہ مجھے جاتے جاتے کہتے تسی اپنے ادارے دی پبلسٹی کر رہے سو کہ بدنامی کر رہے سو؟ تو میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، جو سوال آپ پوچھ رہے تھے میں ان کے جواب دے رہا تھا، جو سوال آپ پوچھ رہے تھے میں ان کے جواب دے رہا تھا، اور جو سچے سائنٹیفک جواب تھے میں دے رہا تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور بھی ہے کہ جو بھی لوگ علاجوں میں ہوتے ہیں یکدم ان کی کریونگ کسی وجہ سے معجزانہ طور پر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ لبریٹ ہو جاتے ہیں، وہ مکتی پا لیتے ہیں، وہ آزادی پا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کسی بھی سٹیج پہ۔ بہرحال وہ ایک خاص نقطہ جس دن کسی بندے کی کریونگ ختم ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ابھی پکا طریقہ کار کسی کو نہیں معلوم، کہ جو بھی میں نے دیکھا ہے میرے تجربے میں ہے کہ جو اس کو فار ایور علاج کے طور پر قبول کر لیتا ہے اس کی جان بہت جلدی چھوٹ جاتی ہے۔ یعنی جو یہ قبول کر لیتا ہے کہ نہیں یہ ساری عمر دا معاملہ ہے،
تو میں نے پھر دیکھا ہے کہ اس کی کریونگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے قبول کرنے میں کوئی راز ہے. یعنی جب اس کا برین یہ بات مان لیتا ہے کہ یہ فار ایور کی بیماری ہے، کریونگ ہے، سب کچھ ہے، تو ایک لمبا سانس لے کے پھر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ پھر ایسا مطلب ہے باز ہی آنا پائے گا. میں کبھی بھی اس چیز کے لیے فٹ نہیں ہوں. پھر وہ اپنی ڈیزیز کو مان لیتا ہے. پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں یوزر ہوں، بلکہ وہ مان لیتا ہے. جب وہ یہ مان لیتا ہے کہ اس کو ہمیشہ علاج کی ضرورت ہے، تو ایکچولی وہ یہ مان لیتا ہے کہ یہ بیماری فار ایور کی ہے. جب تک کوئی بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ ایم ہی کہتے ہیں فار ایور کی بیماری ہے، میں چند دن نشہ چھوڑ کے پھر دوبارہ یوزر بن سکتا ہوں، تو سادہ سی بات ہے کہ امب دا اچار تے بن سکتا ہے، پر اچار دا امب پھر نہیں بن سکتا. تو سچی بات تو یہی ہے. لیکن اگر آپ نشہ چھوڑنا چاہیں تو یہ اب بہت آسان ہے. 40 سال پہلے کی نسبت جو میں دیکھ رہا ہوں، یا 100 سال پہلے کی نسبت جو میں نے نہیں دیکھا، کہ اب بہت سہولتیں ہیں. جیسے 40 سال پہلے دل کا علاج بڑا مشکل تھا، کیونکہ 40 سال پہلے بائی پاس آپریشن ابھی شروع ہوئے تھے. اب آپ نے شاید ہی سنا ہو کسی کا بائی پاس آپریشن بھی ہوتا ہے، اب سٹینٹ پڑتے ہیں. میڈیکل ریسرچ اتنی ہو گئی ہے، ڈائبٹیز کا علاج میں ریولوشن آ گیا ہے، بے شمار بیماریوں کے علاج کا ریولوشن آیا. پر 40 سال پہلے کی نسبت اب ہم زیادہ پر امید ہیں، اور اپنے مریضوں کو دیکھ کے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر علاج میں یہ چلتے رہے تو بیچ میں ان کی ڈیسٹینیشن آتی رہے گی. یہ ایک ایسی ٹرین ہے جس میں جو سوار ہوتا ہے تو اس کی جب ڈیسٹینیشن آتی ہے تو وہ اتر جاتا ہے، جن کی ڈیسٹینیشن نہیں آتی وہ ٹرین پہ سوار وہ رہتے ہیں. یہ ایک سمپل سی لاجک ہے. لیکن اگر کوئی مان لینا کہ یہ ایک ہمیشہ کی جد و جہد ہے، تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس سے ٹھنڈ پڑتی ہے کہ اچھا پھر نہیں کر سکتا نشہ، ہمیشہ کا ہے. یہ جو ایک دل میں خودی سی لگی رہتی ہے نا کہ یار میں کہیں یوزر تو نہیں ہوں، اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ کہتے ہیں کہ تم ایڈکٹ ہو، تو ہو سکتا ہے میں ایڈکٹ نہ ہو سکتا ہے میں یوزر ہوں. اور یہ سوچنا بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے لیے یہ کہنا کہ اس بیماری کا علاج شروع تو ہوتا ہے، پھر ہوتا رہتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے، تو ہمارے لیے یہ بات کہنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے. یہ بات کہنا ہمارے لیے کوئی ہمیں 4 چاند نہیں لگتے اس سے. یہ بات ہمارے لیے بہت مشکل بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں لمبی جد و جہد ہے اور آپ نے اس جد و جہد کو کرنا ہے، کیونکہ جد و جہد نہ کرنے کا نتیجہ بہت برا ہے. یہ جد و جہد نہ کرنے کا نتیجہ آپ کو پتہ ہے کتنا برا ہے. لیکن یہ بات ہم خوشی سے نہیں کہتے. ہمارے بس میں ہو تو ہم تو چٹکی بجاتے ہوئے کہیں کہ جی مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کا فخر یہی ہوتا ہے. لیکن ایک ڈاکٹر کا فخر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سچ بولے اور وہ صحیح بات کرے، اور یہی صحیح باتیں آپ کو اس اسٹیج سے بتائی جاتی ہیں. اور اگر آپ شروع میں ان باتوں کو نہیں بھی سمجھ پاتے تو بعد میں میرے خیال میں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. ڈاکٹر کا نا یہ بھی فرائض ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کی جان بچائے. بالکل، پہلی تو یہی چیز ہے نا کہ جان بچے. جان بچے گی تو نشہ بھی کبھی نہ کبھی چھوٹ ہی جائے گا. اور بہت سے پیشنٹس ایسے دیکھے ہیں کہ جن کی جان بچتی ہے اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد وہ نشہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جان ہی نہ بچتی تو نشہ کیسے چھوڑتے؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے.
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आप सब अच्छी तरह समझते हैं कि नशे की बीमारी बड़ी बीमारी है। बड़ी बीमारियों का ही डिनाइल होता है। ज़ुकाम का कभी डिनाइल नहीं हुआ। कभी आपने देखा किसी बंदे की नाक बह रही हो, खांसी आ रही हो और वो डिनाइल में हो? डिनाइल हमेशा बड़ी बीमारियों का ही होता है। दिल के दौरे के बारे में जिसको दिल की तकलीफ़ होती है, डॉक्टर कह रहा होता है कि आपको दिल की तकलीफ़ है और आपको स्टेंट पड़ेगा, और मरीज़ कह रहा होता नहीं मैं चंगा भला, तुसी मैनू घर जान दियो। जैसे मैं बता रहा था कि वो एक टीवी इंटरव्यू में कुछ बातें मैंने की, तो वो मुझसे कुछ और जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मेरे दोस्त भी थे। तो जब वक्फा आया बीच में तो वो उन्होंने मुझे ये बात कही, तो मैं हंस के तो फिर मैं आ गया, और मैंने कहा कि जो आपने पूछा तो मैं उसका सही जवाब दे रहा था आपको। और इसके लिए जो करेज चाहिए, इतना सही जवाब देने के लिए जो करेज चाहिए, वो 40 साल लगते हैं आते हुए। वरना आप डॉक्टर्स के पास जाएं, आप डायबिटीज़ लेके जाएं डॉक्टर के पास और कहें कि मुझे डायबिटीज़ है, और पूछे कि डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो 100 में से 90 डॉक्टर कहेंगे कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे। डायबिटीज़ लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, तो डॉक्टर जब कह रहा होता है कि आप ठीक हो जाएंगे, तो उसका मतलब होता है कि वो दवा आप लेते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, परहेज़ करते रहेंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे। मरीज़ कह रहा होता है कि क्या मैं पहले की तरह हो जाऊंगा कि मिठाइयाँ खाऊं और मेरी शुगर ना बढ़े? तो वो असल बीच में ही कहीं रहती है, और डॉक्टर को पूछते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आप ठीक हो जाएंगे। इसी तरह दिल की बीमारी के बारे में कहा जाता है। मैंने देखा है कि जैसे 80 की दहाई में और 90 की दहाई में तो लोगों को बिल्कुल ही कुछ पता नहीं था कि साइंटिफिक बात वो सुन सकते। और मैं 90 की दहाई में जो ट्रेनिंग के लिए गया था, जो कि लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग थी अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से 91 में, और 2.5 साल की मेरी ट्रेनिंग थी। तो जब मैं वापस आया हूँ और पीछे दूसरे डॉक्टर्स काम कर रहे थे, और उस ज़माने में सिर्फ लाहौर में सदाकत क्लिनिक होता था, तो मैं वापस आया हूँ तो मैंने 1-2 दिन के बाद अपने अस्पताल जाना शुरू कर दिया। तो विद इन ए मंथ्स टाइम मुझे तमाम डॉक्टर्स ने और साइकोलॉजिस्ट ने एक बात तवातर से कही कि आप घर बैठा करें, आप हमारे गाहक ना ख़राब किया करें। बिल्कुल साफ यही लफ्ज़ में। और नतीजे में मैं घर बैठ गया, क्योंकि जो बातें मैं सीख के आया था वहाँ से जब मैंने करनी शुरू की, तो वो किसी को कबूल नहीं थी उस ज़माने में। और चंद दिन के बाद मैं समझा कि ये जो मैं ट्रेनिंग करके आया हूँ इतनी एलेबोरेट, तो ये तो कोई इसको पसंद ही नहीं कर रहा, कोई ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं घर बैठ गया। फिर घर बैठे बैठे 2 महीने में तंग आया, तो मैंने कहा अच्छा मैं एक डायबिटीज़ का हॉस्पिटल बना देता हूँ, उसको मैनेज करता हूँ। तो वक्त गुजारी के लिए मैंने डायबिटीज़ का हॉस्पिटल बना दिया। फिर मैंने सोचा अच्छा अगर यही इलाज लोगों को पसंद है जो कि यहाँ पे हो रहा था पहले, तो ये मरी में भी कर लेते हैं, कराची में भी कर लेते हैं। तो कराची और मरी भी सेंटर्स खोल दिए। लेकिन सन 2000 में एक ब्रेक थ्रू आया, सन 2000 में, और वो ब्रेक थ्रू ये था कि कराची में एक साहब आए सदाकत क्लिनिक, उन्होंने मुझसे मिलना चाहा, और जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को एडिक्शन का मामला है। तो मैं अमेरिका में उस इलाजगाह में गया जहाँ आपकी ट्रेनिंग है। तो उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से जो यहाँ आएंगे इलाज कराने के लिए, तो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके गए हुए हैं डॉक्टर सदाकत, आप उनके पास चले जाएं। तो वो मुझे मिले, उनसे मैंने बातचीत की और उनको मेरी बातचीत समझ आई, उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि आप मेरी बेटी का इलाज करें, लेकिन आप कराची की बजाय लाहौर उसका इलाज करें, और कोई ऐसा सेटअप बनाएं जो कि जहाँ बेटी का इलाज हो सके। तो उस वजह
سے یہ ولنگ ویز سٹارٹ ہوا تھا 2000 میں، اور وہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کی اوپر کی منزل پہ 8 کمرے تھے، تو چھوٹا سا ولنگ ویز وہاں سٹارٹ ہوا تھا، اور ابھی اس لڑکی کا علاج ہو رہا تھا تو پھر ایک لڑکا آ گیا، پھر وہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو وہ باتیں جو ہے وہ ایکسیپٹ ہونے لگیں، اور پھر یہ ولنگ ویز جہاں ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2005 میں یہ بنا۔ بہت ساری ویڈیوز ہیں جن کے ملینز ویوز ہیں، ایک میری ویڈیو ہے جس کے 22 ملین ویوز ہیں، اور اس میں بھی یہی باتیں کی ہوئی ہیں، تو لوگ اب مانتے ہیں ان باتوں کو۔ کیا سائنس پہ بھروسہ کر لیں؟ اگر جواب آئے کہ ہاں تو پھر آپ گوگل پہ چلے جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، اور آپ کو 2-4 گھنٹے میں ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا۔ آج کل تو اتنا آسان زمانہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 40 سال پہلے کسی بات کا پتہ کرنا ہوتا تھا تو ایک قیامت ہوتی تھی، کوئی بندہ نہیں ملتا تھا جس سے وہ بات پتہ کرنی، پھر کوئی کتاب نہیں ملتی تھی جس میں وہ بات ہے، پھر وہ کتاب ملتی تھی جس میں وہ بات ہے، تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ پوری کتاب میں وہ بات کہاں ہے۔ لیکن آج آپ گوگل پہ جائیں تو آپ اوپر فقرہ لکھیں اور آپ سیدھا اس بات تک چلے جائیں گے جو آپ جاننا چاہتے ہیں، اور 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ایویڈنس یہاں وہاں آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو آج کے زمانے میں انفیکٹ سچی پوچھیں تو گھر بیٹھے اگر تمام فیملی ممبر گوگل اور یوٹیوب کھول کے بیٹھ جائیں تو کسی کو ولنگ ویز آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ بات بھی تو میں کر رہا ہوں نا، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لائف لانگ علاج ہے، تو یہ لائف لانگ علاج آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، اور کوئی مشکل طریقے سے نہیں یہ باتیں وہاں لکھی ہوئی، بہت آسان طریقے سے لکھی ہوئی ہیں، کوئی سینکڑوں صفحات نہیں لکھے ہوئے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تھوڑی بات تو وہ لکھا ہوگا ریڈ لیس، اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو لکھا ہوگا ریڈ مور، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ وہاں چلے جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں 80% سے زیادہ لوگ ہیومینیٹیرین سبجیکٹس پڑھتے ہیں، سائنس نہیں پڑھتے۔ ایف ایس سی کہا جاتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جو ایف ایس سی کی طرف جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ آرٹس کے سبجیکٹس لیتے ہیں۔ اس میں سبجیکٹس کیا لیتے ہیں؟ جب یونیورسٹی جاتے ہیں تو پنجابی فاضل، فارسی اور جغرافیہ اور تاریخ اور سوشل ورک اور جیالوجی، وہ ساری باتیں جو زندگی میں کبھی کام نہیں آنی ہوتی، زندگی میں کام آتی ہیں سائنٹیفک باتیں، جیسے کہ میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، سائنٹیفک سبجیکٹ سے مراد یہ آئی ٹی بھی سائنس کا سبجیکٹ ہے، میتھ بھی سائنس کا سبجیکٹ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ میتھ سے بھاگتے ہیں، زیادہ تر لوگ سائنٹیفک سبجیکٹ سے بھاگتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ماسٹرز ڈگری لکھا جائے یا ان کے نام کے ساتھ پی ایچ ڈی لکھا جائے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ اس دنیا کے اسرار و رموز کا پتہ کریں۔ خاص طور پر جس بیماری میں آپ ہیں، اگر آپ اپنی پرائیویسی میں کسی کو بتائے بغیر گوگل پہ جا کے کچھ معلوم کرتے ہیں، تو گوگل کوئی انسان تو نہیں ہے نا کہ جو آپ کو شرمندہ بھی کرے گا اور آپ کی بےزتی بھی کرے گا بعد میں، اور فٹے منہ بھی کہے گا اور لوگوں نے بھی جا کے دسے گا۔ گوگل تو ایک مشین ہے، ایک کمپیوٹر ہے وہ بھی، اور آپ کو سٹریٹ وہاں لے جاتا ہے اس جگہ جس جگہ آپ کی مطلوبہ انفارمیشن موجود ہے۔ گوگل آپ کو سٹریٹ وہاں لے جائے گا، اور پھر یوٹیوب پہ جائیں گے تو بولتا ہوا انسان آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے نشہ چھوڑا ہے تو وہ بھی باتیں کرتے ہیں، یعنی اگر آپ وہاں لکھ دیں کہ ایسے لوگوں کی میں بات چیت سننا چاہتا ہوں جنہوں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے، تو فوراً آ جائیں گی ان کی ویڈیوز، اور ملینز آف ویوز ہیں لوگوں کے، لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ تو اپنی زندگی بنانے کی جتنی اپرچونیٹی آج ہے، کبھی کبھی آپ بھاگتے ہیں نا کہ ولنگ ویز نہ جانا پڑے، تو آپ این اے میٹنگ میں جا سکتے ہیں، این اے میٹنگ میں نہیں جانا چاہتے تو گوگل پہ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری جس کو گھیر کے آپ لے آئے ہیں اپنے تک، اس بیماری سے نکلنا آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ قصور آپ کا نہیں ہے،
ذمہ داری آپ کی ہے. یعنی نشہ آپ نے کیا، یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ کے لیے نشہ مصیبت بن گیا، یہ آپ کا قصور نہیں ہے. بے شمار لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور ان کا جسم ہیلدی ہوتا ہے اور وہ ایڈکٹ نہیں بنتے اور وہ ساری زندگی چلتا رہتا ہے گزارا ان کا. لیکن آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ نے نشہ کیا، یہ ایک غلطی تھی جیسے ہم سب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی یہ غلطی آپ نے کی، تو اس میں اب آپ کا کوئی قصور نہیں کہ آپ کا جسم مخالفت کرنے لگا. یہ ہے ڈیزیز کانسیپٹ بیسیکلی، اور مشکل ہوتا ہے نشہ چھوڑنا. ہاں، یہ ایک فیسلٹی ہے جس میں آپ بات چیت کر سکتے ہیں، انٹلیکچولائز کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اور ماں باپ بھی موجود ہوتے ہیں، پیشنٹس بھی موجود ہیں، اور کاؤنسلرز بھی موجود ہیں، اور ایوری ڈے ایسا ہوتا ہے، ایوری ڈے. اور جو گھر بیٹھے ہیں آپ کے کوئی عزیز و اقارب، وہ بھی ایک اسپیشل لنک لے کے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اس کی آڈیو بھی لے سکتے ہیں، اس کی ویڈیو بھی لے سکتے ہیں. تو یہ جو سہولتیں ہیں آج کے زمانے میں، ان سہولتوں کا تو پہلے تصور نہیں کیا جا سکتا. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. ہماری زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے فیئر، ایک ہے فوبیا. ہم اس کو سینونیمس سمجھتے ہیں، یہ سینونیمس نہیں ہے. فیئر اور فوبیا سینونیمس نہیں ہے. فیئر ہماری زندگی کی ایک جینوئن ریالٹی کو کہتے ہیں، ایک پکی چیز جو کہ نقصان دہ ہے یا تکلیف دے سکتی ہے، اس سے آپ کو ڈرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک سانپ جو ہے، جو اگر آپ کو اچانک نظر آ جائے کسی جگہ، تو مجھے بتائیے کہ فیئر جینوئن ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اسے تسلیم نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ پھر وہ ڈس سکتا ہے نا. ہاں، لیکن اگر آپ کو ٹی وی پہ کوئی سانپ نظر آتا ہے تو اب آپ کا جو فیئر ہے وہ جینوئن نہیں ہے، اور جو فیئر جینوئن نہیں ہوتا اس کو فوبیا کہتے ہیں. جو چیز بھی خطرناک ہے، اس سے ڈرنے کا پرپز کیا ہے؟ کہ آپ اس سے بچیں، آپ اس سے بچ جائیں. لیکن یہ جینوئن چیزوں کے لیے ہے. جیسے میں نے کہا کہ جینوئن سانپ ہے، یا اگر آپ کو کہا جائے کہ گاڑی احتیاط سے چلائیں ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو یہ فیئر ہی بتایا جا رہا ہے نا آپ کو. یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن فیئر کوئی بہت اعلیٰ طریقہ نہیں ہے. نارملی یہ بھی کہتی ہیں بچوں کو کہ آلوے تیرا پیو اج، کرتے ہیں نا اس طریقے سے. تو وہ ایک طرح سے باپ سے ڈرا رہی ہوتی ہیں، جو کہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اس سے باپ کے لیے دل میں کوئی خیال اچھا پیدا نہیں ہوتا. لیکن فیئر کو ایک ٹول کے طور پر اس دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ جتنی بھی سزائیں ہوتی ہیں کورٹ آف لاء میں، یہ بھی تو فیئر ہی کریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں نا. دفعہ 300 جو 2 لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں درخت بھی سوکھ جاتے ہیں. تو فیئر سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ کسی کو دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے موٹیویشن جو کہ فیئر سے آتی ہے. جیسے اگر آپ کے پیچھے کوئی کتا لگ جائے اور بھونکنا شروع کر دے
اور آپ مڑ کے دیکھیں تو وہ بل ڈاگ قسم کا کتا ہو تو اب آپ کیا کریں گے؟ بھاگیں گے نا. اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتا کس قسم کا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے علاقے میں ہوں تو آپ کے علاقے کے تمام کتے جو ہیں وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ آپ کو جانتے ہیں، وہ واقف ہے. ان کا ایک واقعی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اے اپنا ہی ہے بندہ، مطلب ان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو جیسے اس کو ہم کہتے ہیں کہ موٹیویشن خوف سے، کہ پیچھے کتا بھونکا ہے تو آپ نے کہا کہیں کاٹ نہ لے تو آپ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ڈسٹنس کر کے کہیں جا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں ہانپتے ہوئے. لیکن اگر کوئی لڑکی ہو اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہوں تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکلی ٹورڈز موٹیویشن یا اوے فرام موٹیویشن، اور ہم اسی کی کمبینیشن سے چل رہے ہوتے ہیں زندگی. اوے فرام کا مطلب ہے اوے فرام پین، اور ٹورڈز کا مطلب ہے ٹورڈز سم تھنگ گڈ. تو اکثر ہماری زندگی میں ملی جلی موٹیویشن ہوتی ہے. جب ہم کمرے میں واپس آتے ہیں گھر میں تو گرمی لگ رہی ہوتی ہے تو اے سی آن کر لیتے ہیں. تو ہم اس وقت اوے فرام بھی یوز کر رہے ہیں موٹیویشن اور ٹورڈز بھی کر رہے ہیں. اوے فرام پین اینڈ ٹورڈز پلیئر، کہ اے سی چلائیں گے تو ٹھنڈی ہوا آئے گی اور یہ جو گرمی لگ رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو دونوں کی کمبینیشن بھی ہوتی ہے، اور یہ سائنس نے اس پہ بہت تفصیل سے مدد فراہم کی ہے. ایک بات جو بار بار میں کہتا رہتا ہوں اور ابھی تک مجھے شواہد نہیں ملے کہ اس پہ کسی نے عمل بھی کیا، جیسے کہ گوگل پہ جانا اور اپنے بچے یا فیملی ممبر کی بیماری کے بارے میں، نشے کی بیماری کے بارے میں کچھ ایکسپلور کرنا، اور جو بھی مٹیریل وہاں موجود ہوتا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ بھی ہوتا ہے. وہ ایسے طریقے سے پریزنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں بور نہ ہو جائیں. اور اس میں WHO کی ویب سائٹس ہیں، امریکہ کی سرکاری ویب سائٹس ہیں، کینیڈا کی ویب سائٹس ہیں، پھر بہت ساری کتابیں ہیں. میں جن ویب سائٹس کی بات کر رہا ہوں وہ آفیشیل ویب سائٹ جیسے نائڈا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آن ڈرگ ابیوز، یہ ایک ویب سائٹ ہے امریکہ کی. NIDA اگر آپ لکھیں تو اس پہ بے پناہ آپ کو معلومات ملیں گی. اور ایک اور چیز، اگر آپ صرف کریونگ ختم کرنا چاہتے ہیں تو NA میٹنگ سے زیادہ بہترین جگہ کوئی نہیں. NA میٹنگ صرف اس میٹنگ کو کہتے ہیں جہاں کوئی بھی دو لوگ جنہوں نے نشہ چھوڑا ہو وہ آپس میں بیٹھ کے تو ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. کم از کم دو لوگ، کم از کم دو لوگ، اور زیادہ سے زیادہ عام طور پر لوگ ہوتے ہیں. 40 سے زیادہ ہو جائیں تو گروپ میں سے گروپ وہ نکال دیتے ہیں. تو ایک تو وہ طریقہ ہے جس سے کہ آپ کی کریونگ ختم ہو سکتی ہے. وہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے جہاں آپ جا کے تو بہت پلیئر لے سکتے ہیں، ریلیکسیشن لے سکتے ہیں. کل ہی مجھے NA میٹنگ کے میرے ایک دوست ہیں جن کی کوئی 26-27 سال کی سوبرائٹی ہے، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ہمارے کسی پیشنٹ کے بارے میں بتایا کہ جو وہاں آتا ہے ریگولرلی، اور بتا رہا تھا کہ وہ اچھا جا رہا ہے، ایسے ہی مجھے بتا رہے تھے. اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ ایک دن ان کے ابا آ گئے اور آ کے تو اس کی شکایتیں وہاں لگانے لگے. تو ہم نے ان کے ابا کو کہا کہ ایتھے شکایتاں نہیں سی سن سکتے، اے ساڈا ساتھی ہے تے اے دے خلاف گل اسی نہیں سن سکتے، تسی ایتھے نہ آیا کرو. تو یہ کتنی زبردست بات کہ کوئی ایسی جگہ جہاں آپ کے خلاف بات نہیں کوئی سنتا. یعنی NA میٹنگ وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ کے سگے ماں باپ اگر آپ کے خلاف بولیں گے تو وہ سننے سے انکار کر دیں گے، اے ساڈا جگر ہے. ایک ایسا سپورٹ گروپ ہے جہاں آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے. اچھا، ولنگ ویز میں والدین ہمیں شکایت کر سکتے ہیں کیونکہ یہ علاج گاہ ہے. NA میٹنگ ایک علاج گاہ نہیں ہوتی، وہ ایک حوصلہ بڑھانے کی جگہ ہے جہاں آپ کو جا کے یہ خدشہ محسوس نہیں ہوتا کہ میرے پہ کوئی تنقید کرے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں ایسی جگہ جہاں آپ کو پتہ ہو کہ میں جاؤں گا تو کوئی میرے پہ تنقید نہیں کرے گا اور کوئی مجھے کمتر نہیں سمجھے گا. یہ دو باتیں، کہ کوئی مجھے کمتر نہیں سمجھے گا اور کوئی میرے پہ تنقید نہیں کرے گا. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جا کے میں دنیا کی چگلیاں کر سکتا ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا.
یہ کوئی اس طرح کی جگہ ہے وہ جو میٹنگز ہوتی ہیں جہاں 30 40 25 30 اس طرح لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں جا کے بیٹھ کے آپ جس کے مرضی خلاف بولیں, انہوں نے نہیں کہنا کہ بھئی یہ نہیں چنگی گل تو پیو دے خلاف بولنا ہے. اور جہاں کوئی باپ جا کے کہے گا نہ کہ جی دیکھو اے من تنگ کردا ہے یہ کردا کہتے ایتھے نہ آیا کرو تسی, یہ چنگی گل نہیں. تو آپ سوچتے ہیں کہ ایسی کوئی جگہ جہاں آپ پہ کوئی تنقید نہ کرے, جہاں آپ کو بہت پیار کی نظر سے دیکھا جائے, اور جہاں آپ کسی کے خلاف بھی بات کریں تو وہ آرام سے سن لیں, آپ کو سنب نہ کریں. یہاں پہ تو بنیادی زخموں کو مرہم پٹی کی جاتی ہے, تازہ زخموں کو مرہم پٹی کی جاتی ہے, جبکہ این اے میٹنگ میں جو زخم مندمل ہو چکے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ ہرا ہونے سے روکا جاتا ہے. یعنی وہاں یہ ہے کہ زخم ٹھیک ہو چکے ہیں اور اس پہ وہ کھرینڈ آ چکے ہیں, لیکن وہ کھرینڈ اترنے نہیں دیتے کہ تکلیف ہوگی. وہ ایسی جگہ ہے جہاں بہت محبت سے پیار سے آپ کو ویلکم کیا جائے گا. میں خود بڑا پروموٹ کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے اپنے پیشنٹس کو میں کہتا ہوں کہ وہاں جائیں اگر آپ نے کریونگ پہ قابو پانا ہے, اگر آپ نے کول ہونا ہے تو. لیکن اگر آپ نے زندگی بنانی ہے تو ولنگ ویز کا فورم ہے, کیونکہ ولنگ ویز میں پوری زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ ولنگ ویز ایک ایسی جگہ ہے جہاں آتے ہی ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم بہتر ہو سکتے ہیں. یہاں ہر روز احساس ہوتا ہے کہ جتنا اچھا احساس مجھے ولنگ ویز کے اندر چلتے پھرتے ہوتا ہے کہ میں یہاں سے کوئی بری بات نہیں سیکھوں گا, یہاں سے میں کچھ اچھا سیکھوں گا, کیونکہ یہاں دیواریں بھی باتیں کرتی ہیں. اللہ آپ کو آگے توفیق دے اور آپ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اپنے لیے اپنی زندگی کو بہت مزیدار بنا لیں, اور ایسا بنا لیں کہ آپ کے والدین کو ڈر نہ لگے آپ سے کم از کم. یعنی والدین کو بات کرتے ہوئے مشکل پیش نہ آئے, اور جب والدین کو بات کریں تو بڑے پیار سے آگے سے جواب دیں, بڑی نرمی کے لہجے سے جواب دیں, کیونکہ والدین, اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے, لیکن آخر کار والدین نے عموماً اپنی اولاد سے پہلے دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے. تو جب تک آپ کے والدین آپ کے ساتھ ہیں تو ایک ایک لمحے کی قدر کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں, جیسے کہ میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں, تو بہت کمی محسوس ہوتی ہے. آپ کے والدین زندہ ہیں, حیات ہیں, آپ کے پیچھے محبت سے آتے ہیں, آپ کی پیروی کرتے ہیں, اور آپ کو اس بیماری سے نکالنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے بڑی شدید جدوجہد کرتے ہیں اور انتھک محنت کرتے ہیں. اور ورنہ کہاں کوئی کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کسی جگہ بیٹھ کے بات کو سننا. وہ لوگ جو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے, ان کے لیے بیٹھ کے بات کو سننا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کی چاہت ہی ہے کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں جن سے ان کو اختلاف ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی احترام سے سنتے رہتے ہیں. شروع میں ان کو اختلاف ہوتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کو زیادہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں معاملات. بہت کمی محسوس ہوتی ہے. آپ کے والدین زندہ ہیں, حیات ہیں, آپ کے پیچھے محبت سے آتے ہیں, آپ کی پیروی کرتے ہیں, اور آپ کو اس بیماری سے نکالنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے بڑی شدید جدوجہد کرتے ہیں اور انتھک محنت کرتے ہیں. اور ورنہ کہاں کوئی کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کسی جگہ بیٹھ کے بات کو سننا. وہ لوگ جو اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے, ان کے لیے بیٹھ کے بات کو سننا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کی چاہت ہی ہے کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں جن سے ان کو اختلاف ہوتا ہے, لیکن وہ پھر بھی احترام سے سنتے رہتے ہیں. شروع میں ان کو اختلاف ہوتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کو زیادہ سمجھ میں آنے لگتے ہیں معاملات. خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی,
अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।